اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محلد بإذن الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز وخطابہ القدیم قرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خوف علیہم آمنت باللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بس، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، داتا محبوب شاہ کے نام سے محبوب الاولیاء کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تفصیلی گفتگو میں نہ جاتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ میرے والد ماجد حضور ریحان ملت علامہ مفتی ریحان رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اسی ڈسٹرکٹ بیربھوم میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ یہاں سے دورے کے بعد واپس بریلی شریف تشریف لے گئے تو عرس حامدی کا موقع تھا، دستار بندی کا جلسہ تھا، اس میں انہوں نے اپنے بنگال کے دورے پر ایک تبصرہ کیا۔ ان کا تبصرہ سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں مالدہ بیربھوم مرشد آباد گیا تھا، میں نے جب مالدہ بیربھوم اور مرشد آباد کے لوگوں سے ملاقات کی، جب تقریر کے لیے میں کھڑا ہوتا اور میں تقریر شروع کرنے سے پہلے جب میں عوام سے کہتا کہ بارگاہ رسالت میں عاجزانہ طور پر، غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائیے، تو بنگالی مسلمان اتنی عقیدت و محبت کے ساتھ عاشقانہ طور پر، والہانہ طور پر، عاجزانہ طور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے کہ مجھے ان کے درود میں والہانہ انداز دیکھ کر ایسا محسوس ہوا
کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش تو ان کے والہانہ درود کی بنیاد پر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 1978 میں اور 2022 میں کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کوئی 2-4 صدیاں نہیں گزری ہیں، کوئی 2-4 صدی نہیں گزر گئی۔ میرے والد نے روپیوں کے ہار پہننا جائز نہیں ہے، نوٹوں کے ہار، جو چیز جیب میں رکھنے والی ہے وہ گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس میں تصویریں ہیں، گلے میں ڈالنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ تو فرمایا کہ مجھے بنگالی مسلمانوں کے درود میں جو والہیت میں نے دیکھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش واہ واہ، ان کے والہانہ درود کی بنیاد پر ہو جائے گی۔ تو 1978 میں جو میرے والد نے آپ کے درود میں والہانہ، عاشقانہ، عاجزانہ انداز دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ بیر بھوم میں ہیں اور ایک ولی کامل کے آستانے پر ان کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، تو پھر بارگاہ رسالت میں عاشقانہ طور پر، عاجزانہ طور پر، خادمانہ طور پر، غلامانہ طور پر اپنے بنگلہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر فاضل بریلوی ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ محبوب الاولیاء کانفرنس میں میں اپنی گفتگو کہاں سے شروع کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں اترتی چلی جائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ کے ایک جز کو، ایک گوشے کو، ایک ٹکڑے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پوری آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار، ہوشیار، با ملاحظہ،
متنبہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے، پرابلم سے آزاد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، رنج نہیں، غم نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، حسرت نہیں، حیرانی نہیں، پریشانی نہیں، سرگردانی نہیں، تو کیوں نہیں؟ یہاں میں ایک مثال دے کر اپنی بات آپ کے ذہن میں اتاروں۔ یہاں ایک خالی بوتل پڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے، 200 گرام کی۔ اب اس میں اگر آپ نے پانی رکھ دیا تو اس شیشی سے آپ کیا نکالیں گے؟ اس بوتل سے آپ کیا نکالیں گے؟ پانی؟ دودھ تو نہیں نکلے گا۔ اس بوتل میں جو تم رکھو گے اس بوتل سے وہی نکلے گا جو آپ نے اس میں بھرا ہے۔ اگر دودھ ہے تو دہی نہیں نکلے گا، دہی ہے تو گھی نہیں نکلے گا، گھی ہے تو تیل نہیں نکلے گا، جو تم اس میں رکھو گے وہی نکلے گا۔ یا یوں سمجھو کہ آپ کے یہاں مرغیاں بہت پالی جاتی ہیں، جی قدرت علی صاحب، بہت مرغیاں آپ کے یہاں مرغیاں پالی جاتی ہیں۔ ایک دربہ تو جس میں مرغی کو بند کرتے ہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ دورما۔ تو اگر آپ ایک دورمے میں مرغی بند کریں گے تو کیا نکلے گا؟ طوطا۔ کیا نکلے گا؟ مرغی۔ اگر آپ نے ایک دربے میں ایک بطخ بند کی ہے تو اب اس سے شیر نہیں نکلے گا۔ اگر تم نے اس میں ایک دربے میں ہاتھی بند کیا ہے ایک کنٹینر میں تو اس سے گدھا نہیں نکلے گا۔ اس میں جو تم بند کرو گے وہی نکالو گے۔ اگر شیر بند کیا ہے تو شیر نکلے گا، ہاتھی بند کیا ہے تو ہاتھی نکلے گا، مرغی بند کی ہے تو مرغی نکلے گی، مرغا بند کیا ہے تو مرغا نکلے گا۔ اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ جہاں پہلے ہی دیو بند ہے کیا نکلے گا؟ انسان نکل سکتا ہے؟ اس بند میں جو تم بند کر دو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ ٹھیک ہے، چائے پینا بہت ضروری ہے اس لیے کہ ٹھنڈ کا موسم ہے، مگر اس کا دھواں پینا ضروری نہیں ہے۔ چائے پینا ضروری ہے تو آپ اپنی یہ مٹی کے تیل کا جو اسٹوو ہے وہ دور لے جائیے اور چائے ٹرے میں رکھ کے لائیے تو سب پیئیں گے، ہمیں بھی دینا، ہم بھی پیئیں گے، مگر دھویں والی چائے نہیں پیئیں گے، اس سے آواز پہ بھی اثر پڑے گا اور فضا پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو اس بند میں جو تم بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے۔ اب نکل رہے ہیں ڈگر ڈگر نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، محفل محفل، گوشہ گوشہ، خانہ خانہ، جگہ جگہ، ہر جگہ، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، مسجد مسجد بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھوا بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ سنی لوگ، یہ بریلوی علماء، یہ سنی علماء علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، سورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں، معراج کی بات کرتے ہیں، مگر یہ سنی علماء ایک بات نہیں کرتے تو اپنی قوم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے۔
آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے، ہمارے اوپر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے لیے زبان کھولنا پڑے؟ آپ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہیے، مگر ہمیں یہ مت کہیے کہ یہ بریلوی علماء سنی علماء نماز کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہاں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری قوم کے اندر کچھ بدعمالیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو ملا۔ اگر میری قوم کے اندر بدعمالیاں نہ ہوتی تو ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو نہیں ملتا۔ اے لوگوں، نمازیں قائم کرو، نماز پڑھو، نماز تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ نمازیں پڑھو، اپنے لیے کہتے ہیں کہ بس ہم ہی تو ہے نماز کے لہنورچی، ہم ہی پڑھتے ہیں، ہم ہی پڑھاتے ہیں۔ یہ سنی علماء تو نماز کی باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو جانے نماز کی بات کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نماز کی بات کرتے ہیں، روح نماز کی بات کرتے ہیں۔ حضرت نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ جب تک کہ دل میں جانے نماز کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہیٹ جانو گے۔ یہ تو رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہے، اتنی پڑھیں گے کہ دل کی حالت بھی سامنے نظر آ جائے گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، معراج کو مانتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، معراج کو نہیں مانتے، معراج مصطفیٰ پر ایمان نہیں رکھتے کہ معراج نہیں ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، نماز بعد میں ہے، معراج پہلے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تم معراج مصطفیٰ کا انکار کر کے نماز پڑھو گے تو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے، ایسی نماز تمہارے منہ سے مار دی جائے گی جو نماز انکار معراج کر کے پڑھی جائے۔ اے لوگوں، نماز ہے تحفہ معراج، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ معراج پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ آپ معراج پر ایمان نہیں رکھتے ہو، معراج کو مانتے نہیں ہو، نماز پڑھتے ہو، پہلے آپ کو معراج مصطفیٰ پر ایمان لانا ہوگا، تب نماز پڑھو گے تو نماز قابل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب الاولیاء کانفرنس، شیر رضا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ آج میں واہ 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 واہ۔ محبوب الاولیاء کانفرنس میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک معراج کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، آپ ایک معراج کا انکار کر رہے ہو، میں ابھی بھی 9 معراج مصطفیٰ ثابت کروں گا۔ کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر انگلی اٹھانے والوں، تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کے علم غیب نہیں تھا، وہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں جانتے۔ آپ رسول اللہ کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے علم غیب کو تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ حضرت موسیٰ کے علم غیب پر یہ انگلی نہیں اٹھاتے۔ میرے مصطفیٰ معراج کو تشریف لے گئے۔ یہ جو نماز بہت پڑھنے والے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ معراج میں تشریف لے گئے، واپس تشریف لا گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، معراج کا کچھ تحفہ ملا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہاں موسیٰ، اللہ نے معراج کا تحفہ یہ عطا فرمایا ہے کہ میری امت اجابت پر 50 وقت کی نمازیں فرض فرما دی۔ کتنے وقت کی؟ زور سے بولیے، کتنے وقت کی نمازیں فرض فرمائی اللہ نے؟ 50 وقت کی نمازیں فرض فرما دی ہیں۔ اب یہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت
50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर सकती, आप फिर तशरीफ ले जाइए, इसमें कुछ कमी कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। रास्ते में फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की तखफीफ फरमा दी, 45 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाइए, इसमें कुछ तखफीफ कराइए। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्मत 45 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती, आप इसमें कुछ कमी कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। फिर रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं। आपकी उम्मत 40 वक्त की नमाज अदा नहीं कर सकती है। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? 5 की और तखफीफ हो गई, 30 रह गई, 25 रह गई, 20 रह गई, 15 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, कुछ तखफीफ कराएं। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस तशरीफ लाए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी है, 10 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप फिर तशरीफ ले जाएं, इसमें भी कुछ कमी कराएं, कुछ तखफीफ कराएं। आपकी उम्मत 10 वक्त की नमाज़ें भी अदा नहीं कर सकती, आप फिर तशरीफ ले जाएं। मेरे मुस्तफा फिर गए, फिर वापस आए। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? कहा अल्लाह ने 5 की और तखफीफ फरमा दी, अब 5 रह गए। हजरत मूसा का जुमला सुनो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, आप फिर जाइए। लोग सोचते होंगे बस एक मर्तबा और भेज देते, एक मर्तबा और भेज देते, थोड़ी सी जिद और कर लेते, एक मर्तबा और चले जाते। अगर एक मर्तबा और चले जाते तो तबलीगी जमात को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तबलीगी जमात जो बन गई, अगर एक मर्तबा और चले जाते तो तबलीगी जमात भी नहीं बनती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज के नाम पर ये घर में घुस गए, घर घर में घुस गए नमाज के नाम पर। ये लोगों, हजरत मूसा ने तो बहुत कोशिश की, बार बार इसरार किया, मगर मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे रब की बारगाह में हाजिर होकर ये कहते हुए हया महसूस होती है कि मेरी उम्मत 5 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर सकती, इसमें भी कुछ कमी फरमा दे। अब तो मुझे हया आती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये हजरत मूसा के इल्मे गैब का कमाल है कि आप 50 आयत ही 5 पढ़ रहे हो। हजरत मूसा के इल्मे गैब को मानते हो, मगर नबी के इल्मे गैब को नहीं मानते। ये हजरत मूसा ही का इल्मे गैब है कि 50 से 5 हो रह गई। मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने नमाज की तादाद पर तखफीफ फरमाई है, मगर नमाज के सवाब में कोई कमी नहीं फरमाई है। बंदा जब 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको 50 वक्त की नमाज का सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान तो उस बंद में जो तुम बंद करोगे, उस बंद से वही निकालोगे जो बंद है। क्या बात है। मेरा खुदा फरमाता है कि मेरे वली को डर नहीं, खौफ नहीं, रंज नहीं, गम नहीं, हुज़्न नहीं, मलाल नहीं, हज़रत नहीं, हैरानी नहीं। तो क्यों नहीं? यहाँ भी वही मामला है कि वली के सीने में जो बंद है वही निकल रहा है। वली का सीना खौफ और खशयत इलाही का ऐसा गंजीना होता है कि ना उसमें खौफ दुनिया के ज़माने की गुंजाइश होती है और ना खौफ आखिरत के ज़माने की गुंजाइश होती है। परवरदिगार आलम उनकी पोजीशन और उनके स्टेटस का वाज़ेह
اور مترشح اعلان فرما رہا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی حکومت زمین پر ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت سرحدات تک محدود ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت سیماؤں تک محدود ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت سیماؤں پر ہوتی ہے، سرحدات پر ہوتی ہے، بادشاہ کی حکومت زمین پر ہوتی ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ اور بادشاہ پر حکومت، بادشاہ کی حکومت زمین پر اور بادشاہ پر حکومت ڈر کی، خوف کی، رنج کی، غم کی، حزن کی، ملال کی، حسرت کی، حیرانی کی، پریشانی کی، سرگردانی کی۔ آپ کو فکر نام، بادشاہ کو فکر کل جہان۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کی حکومت زمین پر ہوتی ہے اور بادشاہ پر حکومت ڈر اور خوف کی ہوتی ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرا ولی وہ ہے کہ جس کی حکومت ڈر پر ہے، خوف پر ہے، رنج پر ہے، غم پر ہے، حزن پر ہے، ملال پر ہے، حسرت پر ہے، حیرانی پر ہے، پریشانی پر ہے، سرگردانی پر ہے۔ جو ڈر سے بے ڈر ہو جاتا ہے، جو خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بحر معرفت کا غواص ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو تو بات شروع کروں گا میں حضرت سیدنا غوث اعظم کی مقدس ذات ببرکات سے۔ کون نہیں جانتا ہوں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سند الاولیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواث ہیں۔ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جو آپ کے قدم کو اپنی گردن پر ہونے سے انکار کر دے، اس کی گردن پر خنزیر کا قدم۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ کیا چائے والے وہ ہٹانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ پینے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تاجر بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جب امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سند الاولیاء ہیں، تو ان کو روپیوں کی کیا ضرورت تھی، ٹکا کی کیا ضرورت تھی، درہم و دینار کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ تجارت اس لیے کرتے ہیں کہ تجارت کر کے ان کو پیسے کمانا ہے، نوٹ کمانا ہے، روپے کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ ارے میں آپ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، غوث اعظم کا تو مقام یہ تھا کہ اگر وہ زمین پر ٹھوکر مار دیتے تو زمین سے دولت کے انبار پیدا کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ان کو تجارت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ تجارت کیوں کرتے ہیں؟ تجارت اس لیے کی جاتی ہے کہ تجارت کر کے نوٹ کمانا ہے، روپے کمانا ہے، ٹکا کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تجارت اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو دولت کمانا ہے، روپے کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ یہ بنگال ہے، بنگال۔ بنگال کے مسلمانوں کا ایک مشکوک عقیدہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بہار کے مسلمانوں کا ایک مشکوک عقیدہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، ہندوستان اور برصغیر کا ایک مشکوک عقیدہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آج لوگوں کے ذہن میں جو عقیدہ لوگوں نے اپنے ذہن سے بنایا ہے، وہ عقیدہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے نہیں دیا ہے، جو عقیدہ قوم نے بنایا ہے، یہ بنگالی مسلمان نے اپنے دل سے جو کر کے ایک عقیدہ بنایا ہے، وہ عقیدہ بغداد سے نہیں آیا ہے، بریلی سے نہیں آیا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں نے اپنے دل سے گڑھ کر بنایا۔ وہ کون سا عقیدہ بنایا آپ نے آپ کو معلوم ہے؟
اس قوم نے عقیدہ کون سا بنایا جو نہ بغداد والے نے دیا، نہ اجمیر والے نے دیا، نہ بریلی والے نے دیا؟ تو یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ آپ کے دل کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ اگر ہم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مانیں گے۔ اگر ہم کسی کو پانی پر مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو اسے ہم اللہ کا ولی مان لیں گے۔ اگر ہم کسی کو ہوا میں مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو اس کو ہم اللہ کا ولی مان لیں گے۔ اگر ہم کسی سے کرامتوں کا صدور دیکھ لیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مان لیں گے۔ اگر ہم کسی کی ذات سے محجر العقول کارنامے ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ہم اسے اللہ کا ولی مان لیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پانی پہ چلنا یہ ولایت نہیں ہے، پانی پہ مصلی ڈال کر نماز پڑھ کے دکھلا دینا یہ ولایت نہیں ہے، ہوا میں اڑنا یہ ولایت نہیں ہے، ہوا میں مصلی اڑا کر نماز پڑھ لینا یہ ولایت نہیں ہے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت نام ہے اطاعت رسول کا، ولایت نام ہے متبع سنت ہونے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ، ولایت نام ہے متبع سنت ہونے کا۔ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑ رہا ہے، پانی پر بھی چل رہا ہے تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ شعبد باز تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولایت نام ہے اطاعت رسول۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں، غوث اعظم تجارت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ تجارت کر کے ان کو دولت کمانا ہے، روپیے کمانا ہے، ٹکا کمانا ہے، درہم و دینار کمانا ہے۔ وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ وہ رسول اللہ کی تمام سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ غوث اعظم اللہ کے رسول کی تجارت والی سنت پر بھی عمل کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ مجھ سے رسول اللہ کی کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ تارک سنت ولی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، اور رسول اللہ کی تمام سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ تجارت والی سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ وہ تجارت اس لیے کر رہے ہیں کہ سنت رسول پر عمل ہو جائے۔ آج میرا نوجوان دوست، آج میرا نوجوان گروپ مجھ سے کہتا ہے مولانا ہمارے لیے دعا کر دو۔ بھائی میں کاہی کی دعا کر دوں تیرے لیے؟ کہا ہم ڈبل ایم میں ہیں، ہم گریجویٹ ہیں، ہم نے بڑی محنت سے پڑھا ہے، ہمارے ماں باپ نے بڑی محنت و لگن سے بڑی محنت شاقہ کرنے کے بعد ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا تھا، ہم گریجویٹ بھی ہیں، دعا کر دو کہ ہمیں نوکری مل جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب سے تم نے سنت رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تب سے تم نوکری کی بھیک مانگنے لگے ہو، پھر بھی تمہیں نوکری نہیں مل رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کرو۔ میں نے پوچھا بھائی تو تجارت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں کہ ہم تجارت کریں۔ میں کہنا چاہتا ہوں تو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے کہ تیرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آج کا جو دور ہے، آج کا جو ماحول ہے، جب کہ تم 10-20 لاکھ روپے منتری جی کی جیب میں رشوت کی بنیاد پر نہیں ڈال دو گے، جب تک تم 10-20 لاکھ روپے ایم ایل اے صاحب کے، ایم پی صاحب کے، اپنے علاقے کے چیئرمین صاحب کے جیب میں جب تک تم 10-20 لاکھ روپے رشوت نہیں دو گے، اس وقت تک تمہیں ایک کلاس 4 کی بھی نوکری نہیں مل سکتی ہے۔ لوگوں تم ہم سے کہتے ہو کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل تمہاری جیب میں رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم سے کہتے ہو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جن وسائل سے تم نوکری حاصل کرنا چاہتے ہو، جو وسائل تم دوسروں کو رشوت کی بنیاد پر دینا چاہتے ہو، جو رشوت دینا بھی حرام ہے، وہ رشوت لینا بھی حرام ہے، جو رشوت دے کر تم نوکری حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی وسائل سے تم تجارت کرو، تجارت کرو، تجارت کرو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک کہ تم شیلفر پلانٹ نہیں لگا لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ
کہ جب تک تم BMW کی ایجنسی نہیں لے لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب تک تم بڑے سے بڑا سلفر پلانٹ نہیں لگاؤ گے, کولڈ اسٹوریج نہیں لگا لو گے, جب تک تم بڑے سے بڑا کوئی شاپنگ مال نہیں کھول لو گے اس وقت تک تم تجارت نہیں کر سکتے. تجارت کرو, تجارت کرو, تجارت کرو, بلکہ تجارت اس لیے مت کرو کہ تجارت کر کے تم کو دولت کمانا ہے, بلکہ نیت بدلو, نیت بدلو, نیت بدلو. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تم چھوٹی سے چھوٹی تجارت کرو, تم نیت بدلو. تم تجارت اس لیے کرو کہ تجارت میرے رسول نے کی تھی. جب تم تجارت کو سنت رسول سمجھ کر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی تجارت کو تمہیں برکت دے گا. تجارت کرو, تجارت کرو, تجارت کرو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے نبی نے کسی کی نوکری نہیں کی, تمہارے علی نے کسی کی نوکری نہیں کی, تمہارے ولی نے کسی کی نوکری نہیں کی. جب تمہارے نبی نے, علی نے, ولی نے نوکری نہیں کی تو تم اسی نبی کے امتی ہو, اسی علی کے ماننے چاہنے والے ہو, اسی ولی کے تم ماننے چاہنے والے ہو, تو تم نوکری کی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ اے لوگو تجارت کرو, تجارت کرو, تجارت کرو. تجارت کرنا سنت ہے, سنت ہے, سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں, میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا سامان تجارت ایک جہاز میں آ رہا ہے. گھر سے خادم دربار حاضر سرکار ہوا, کہا حضور غضب ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کا سامان تجارت کا آنے والا جہاز سمندر میں ڈوب گیا. غوث اعظم نے دل پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکرا کر فرمایا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی خادم دربار حاضر سرکار ہوا, کہا حضور مبارک ہو, جو خبر پہلے آئی اب تصدیق کے ساتھ یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ ڈوبنے والا جہاز ساحل حیات پر لنگر انداز ہو چکا ہے. ارے جی میں آتا ہے کہ توصیف رضا بولے, ارے اس کا جہاز کیا ڈوبے گا, اس کے سامان تجارت کا جہاز کیا ڈوبے گا, اس کے مال کا جہاز کیا ڈوبے گا, جو لوگوں کے ایمان کے جہاز کو اپنی غوثیت کے منصب سے ڈرا دیتا ہے اس کا جہاز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور غوث اعظم. اس کا جہاز کیا ڈوبے گا جو لوگوں کے ایمان کے جہاز کو اپنی غوثیت کے منصب سے تراتا ہو. خادم نے کہا حضور آپ کے سامان تجارت کا جہاز ساحل حیات پر لنگر انداز ہو گیا. آپ نے دل کی دنیا پر ایک نگاہ ڈالی, مسکرا کر فرمایا الحمدللہ. خادم بڑا چالاک تھا, بڑا عاشق تھا خادم, بڑا منہ چڑھا تھا خادم, دامن ولایت پکڑ کر مچل گیا. کہا حضور جب میں غم کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا, جب میں ملال کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا, جب میں حسرت کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا, جب میں آپ کے مال کے ڈوب جانے کی خبر لایا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا تھا. اب جب کہ میں آپ کے مال کے نکل جانے کی خبر لایا تب بھی آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں, جب میں غم کی خبر لایا تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا, جب میں خوشی و مسرت و شادمانی کی خبر لایا, مال کے نکل جانے کی خبر لایا تب بھی آپ نے مسکرا کر الحمدللہ فرمایا. حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار یہ معاملہ کیا ہے؟ میں غم کی خبر لایا, مال کے ڈوبنے کی خبر لایا, جہاز کے تباہ ہو جانے کی خبر لایا, تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا.
اب میں جہاز کے نکل جانے کی خبر لایا، مال کے نکل جانے کی خبر لایا، جہاز کے ساحل حیات پر لنگر انداز ہو جانے کی خبر لایا، تب بھی آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں حضور معاملہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم کا جواب سنو، غوث الورا کا جواب سنو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تو میرے مال کے ڈوب جانے کی خبر لایا تو میں نے دل کی دنیا پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھا کہ دنیا کی اس عظیم متاع کو کھو جانے کے بعد میرا دل مالک مال اور خالق مال کی طرف رجوع ہے یا نہیں۔ دیکھا تو میرا دل مال سے بے نیاز تھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب تو میرے مال کے نکل جانے کی خوشی کی خبر لایا تو پھر میں نے دل کی دنیا پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھا کہ دنیا کی اس عظیم متاع کو پا جانے کے بعد، مالک تجارت کو پا جانے کے بعد میرا دل مالک مال اور خالق مال کی طرف رجوع ہے یا نہیں۔ دیکھا تو پھر میرا دل مال سے بے نیاز تھا اور خالق مال کے نعرے لگا رہا تھا، مالک مال کے نعرے لگا رہا تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مال ڈوب گیا الحمدللہ، مال مل گیا الحمدللہ، ہر حال میں اللہ راضی رہے، اللہ کی خوشی و رضا میں راضی رہو۔ غوث اعظم کا یہی پیغام ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے آباء و اجداد کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بولو بھائی، اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کیا کہتے ہو؟ اشارے ثواب بھی کہتے ہیں، وارشک فاتحہ بھی کہتے ہیں، سالانہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، برسی بھی کہتے ہیں۔ جی برسی۔ جب تم اپنے آباء و اجداد کی سالانہ فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کیا کہتے ہو؟ برسی۔ مگر میں جب اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو میں اس کو برسی نہیں کہتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں عرس شریف۔ کیا بات، یا اللہ، یہ کیا بات ہے کہ جب عام آدمی سالانہ فاتحہ کرے تو اس کو کہے برسی، اور جب کوئی خاص آدمی سالانہ فاتحہ کرے اپنے باپ دادا کی تو اس کو کہے عرس شریف۔ یہ فرق کیوں؟ کیا یہ شریعت عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں تبدیل ہو گئی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شریعت نہ عام لوگوں کے لیے بدلی جائے گی نہ خاص لوگوں کے لیے بدلی جائے گی۔ شریعت جیسے عالم کے لیے ہے ویسے ہی جاہل کے لیے ہے، شریعت کا حکم جیسے عوام کے لیے ہے ویسے ہی خواص کے لیے ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حکم شرع کسی کے لیے نہیں بدلے گا، مگر یا اللہ یہ فرق کیوں کہ عام آدمی سالانہ فاتحہ کرے تو کہے برسی، اور جب کوئی خاص آدمی سالانہ فاتحہ کرے تو کہے عرس شریف۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں ہاں، جیسے جیسے ذات بدلے گی ویسے ویسے نام بدلیں گے۔ جب تم عام آدمی کی سالانہ فاتحہ کرو گے تو اسے کہتے ہیں برسی، اور جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت دادا محبوب شاہ کی کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں عرس شریف۔ جب کسی بزرگ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں عرس شریف، عام آدمی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں برسی، کسی ولی کامل کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عرس شریف۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت خواجہ غریب نواز کی جاتی ہے اب اس کو عرس نہیں کہتے، اب اس کو عرس شریف نہیں کہتے، اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں چھٹی شریف۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ امام حسین کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں 10ویں شریف، اور جب یہی سالانہ فاتحہ
فاتحہ غوث اعظم کی جاتی ہے تو کہتے ہیں 11ویں شریف، اور جب یہی سالانہ فاتحہ جناب محمد رسول اللہ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں 12ویں شریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اصل مقصد ہے سب کا ایک، سالانہ فاتحہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ সবাই মানুষ বসে যান, বসে যান সবাই মানুষ। ایک مرتبہ درود شریف و نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیح ابد الدہور وکروانا۔ اگر آپ نے کھڑے ہو کر تقریر سننا ہے تو کھڑے رہیے، میں آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، جگہ ہے تو بیٹھ جائیے، جگہ نہیں ہے تو پھر کھڑے رہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جیسے ذات بدلے گی ویسے نام بدلیں گے۔ آئیے اسی اجمیر شریف کی سرزمین پر آئیے کہ جس وقت ہندوستان کے راجہ، مسلمانوں کے خواجہ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز جب اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائے، اس وقت تارا گڑھ کی بلند پہاڑی پر ظلم و نخوت اور گھمنڈ و تمکنت کا پرچم لہرا رہا تھا، اور رحمت دو عالم کے یہ بیٹا رحمت تمام کی دولتوں کی فیاضیاں زمین میں لٹا رہا تھا۔ خدا کی قسم زمانے کے نظام پر مچل جانے والی قوت و ذہنیت ہوتی تو تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک جانب آنا ساغر پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں اور دوسری جانب جے پال جوگی ہوا موڑ کر اپنے تفوق کا اعلان کر رہا ہے۔ ہوا موڑنے لگا، خواجہ کے ساتھی حیران پریشان ششتر ہیں، مشت بدندہ ہیں اور سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ جے پال جوگی ہوا موڑ رہا ہے، اور خواجہ کو اشارہ کر رہا ہے، ایک تنزیہ اشارہ کر رہا ہے، خواجہ اشارہ کر رہا ہے خواجہ کو، آؤ میری طرح ہوا موڑ کے دکھاؤ۔ خواجہ کو اشارہ کیا، خواجہ خود نہیں گئے، اپنے پاؤں میں باٹا کا جوتا نہیں پہنے ہوئے تھے، لکڑی کی کھڑاؤں، لکڑی کی کھڑاؤں کھٹ پٹی، آپ کے بنگلہ میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کھڑم، لکڑی کی گھوڑوں پہنے ہوئے تھے، لکڑی کی کھڑاؤں۔ جے پال جوگی نے ایک جست لگائی، جمپ لگائی، ہوا میں فضا میں پرواز کر گیا۔ خواجہ کو اشارہ کرنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی قوت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہے تو میری طرح ہوا میں اڑ کر تم بھی دکھاؤ۔ خواجہ نے ایک نظر اوپر دیکھا اور دوسری ہی نظر اپنے پاؤں میں پہنے لکڑی کی کھڑاؤں کو دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے جوتی تو یہاں کفر وہاں۔ اتنا کہا مسکرا کر، اے جوتی کفر وہاں تو یہاں رہ گئی۔ اتنا کہنا
کہ نامعلوم میرے خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر کس انداز سے کہا تھا، ایک کھڑاون تو یہاں کفر آسمان میں پرواز کر گیا۔ اتنا سننا تھا کہ لکڑی کی کھڑاؤں میں ایک جنبش پیدا ہوئی، ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک جنبش پیدا ہوئی۔ لکڑی کی کھڑاؤں اٹھی، بڑھی، چڑھی، اٹھی تو ایسی اٹھی کہ اٹھتی ہی چلی گئی، چڑھی تو ایسی چڑھی کہ چڑھتی ہی چلی گئی، بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور پٹا پٹ کفر کے سر پہ وہ برسنے بھی لگی۔ پٹا پٹ وہ کفر کے سر پہ برسنے لگی۔ جے پال جوگی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو پکار اٹھی فطرت، پکار اٹھا جوگی، پکار اٹھا نیچر، اے جوتی یہ تو بتا کہ تجھے یہ قوت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہو گیا۔ جوگی نے بھی پوچھا، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ کرامت کیسے حاصل ہو گئی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سی عبادت کی، تو نے کون سی ریاضت کی، تو نے کون سی محنت کی، تو نے کون سا سجدہ کیا۔ میں نے تو ایک زمانے تک اپنے 365 معبودان باطل کی پرستش کی ہے، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، محنت کی ہے۔ استدراج کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بے پناہ قوت نے ساتھ کیا ہے، میں تب یہاں پہنچا ہوں۔ اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سا سجدہ کیا، تو نے کون سی عبادت کی ہے۔ تو تصور کی دنیا میں جوتی کا بھی جواب سنتے چلو، جوتی نے بھی تصور کی دنیا میں یہی جواب دیا ہوگا، اے جوتی، اے جوگی میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ ہاں ایک سجدہ کرنے والے اللہ کے ولی کے قدموں کو چومنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سلطان الہند۔ میں نے ایک اللہ کے ولی کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ کے ولی کے قدموں کو چومنے کی سعادت، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے، یہ منصب عطا فرما دیا ہے۔ اے لوگو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے یہ اتنی بڑی کرامت دکھائی، یہ کرامت خواجہ نے کیوں دکھائی؟ یہ کرامت خواجہ نے اس لیے دکھائی کہ اسلام پھیلانا تھا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام آگے بڑھ گیا، پانی پہ پہرے لگا دیے گئے، پانی کی ضرورت پڑی، آ گئے خواجہ کی بارگاہ میں، حضور حلق سوکھ گیا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے، جانور تڑپ رہے ہیں پیاس سے، پانی چاہیے۔ تو خواجہ نے یہ نہیں کہا تھا جہاں تو ہے وہاں میں ہوں، صرف تیرے ہی اوپر پانی بند رہے گا، پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا، تم تو ہٹتے کٹتے ہو، میں تو بوڑھا کمزور نہیں ہوں، دبلا پتلا منحنی سا، میں کیسے جا کے آنا ساغر کا پانی لا سکتا ہوں؟ خواجہ نے یہ نہیں کہا، یہ خواجہ کے مرید، یہ خواجہ کے ساتھی، یہ خواجہ کے چاہنے والے جانتے تھے کہ ہم پانی حاصل نہ کر پائیں تو نہ کر پائیں، مگر خواجہ چاہیں گے تو ہمیں آنا ساغر کا پانی ضرور حاصل ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تصرفات اولیاء یا عقیدہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز دے رہے تھے، اور تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دیوبند سے شب خون مارا جا رہا تھا، دیوبند سے تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دین سے نکالا جا رہا تھا۔ خواجہ اجمیر سے تصرفات اولیاء کا عقیدہ دے رہے تھے، اور بریلی سے امام احمد رضا تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگاتے چلے جا رہے تھے۔ تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ عقیدہ دیا اجمیر سے خواجہ نے، جب دیوبند سے اس خواجہ کے دیے ہوئے عقیدے پر شب خون مارا جانے لگا، تو تصرفات اولیاء کے عقیدے پر اعلیٰ حضرت نے دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہا جاؤ پانی چاہیے، یہ کٹورا لے جاؤ، خود نہیں گئے، فرمایا جا کے آنا ساغر سے اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا۔ خواجہ کا غلام گیا تھا، مرید گیا تھا، جا کے آنا ساغر سے اتنا ہی تو کہا تھا، اے خواجہ، اے آنا ساغر، تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ آنا ساغر میں ایک لہر پیدا ہوئی، آنا ساغر سوکھتا چلا گیا، خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آنا ساغر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا کنٹینرز میں، سخاووں میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا، وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہو گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صرف اجمیر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا گایوں، بکریوں، بھینسوں اور اونٹنیوں کے تھنوں میں جتنا دودھ تھا، وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب جب دیکھا کہ مادی راجا کے فوجی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، تو خواجہ کی بارگاہ میں غلامانہ طور پر آ گیا، کہا حضور ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے، آنا ساغر کا پانی دے دیجئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اجمیر کا راجا مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتنی بڑی کرامت خواجہ نے دکھائی کیوں؟ اس لیے کہ خواجہ کو اسلام پھیلانا تھا، خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام آگے بڑھا۔ جب خواجہ غریب نواز کرامت دکھلاتے تب اسلام آگے بڑھتا، جب خواجہ کرامت دکھلاتے تب اسلام پھیلتا، اسلام ترقی کرتا، اسلام چمکتا چلا جاتا۔ میرے خواجہ غریب نواز کی کرامتوں کے ذریعے یہ بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو جب کھینچا جانے لگا تو روح اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ کو حاضر و ناظر جاننا یہ روح اسلام ہے۔ علم غیب مصطفیٰ پر ایمان رکھنا یہ روح اسلام ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد منانا یہ روح اسلام ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ روح اسلام ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو کھینچا جانے لگا، جب روح اسلام کو کھینچا جانے لگا تو بریلی سے امام احمد رضا نے خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو دلائل و براہین کے امپار لگاتے چلے گئے، روح اسلام کو بچایا، خواجہ نے اسلام پھیلایا، احمد رضا نے روح اسلام کو بچایا۔ اس لیے ہم اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں اور اسلام کی روح بچانے والے احمد رضا کو بھی ہم۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، روح اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، مگر آپ جو ہیں یہ ساحلی علاقے میں رہتے ہیں، بنگال میں رہتے ہیں، دور و دراز رہتے ہیں، آپ کے یہاں کیسے کیسے لوگ آتے رہتے ہیں، میں تو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملوں گا بار بار، لیکن کیسے کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے علاقے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت تو قادری تھے، قادری ساری زندگی غوث اعظم پر کتابیں لکھی، منقبتیں لکھی، مگر خواجہ پہ کچھ نہیں لکھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مطالعہ کم ہے، آپ اپنے مطالعے میں تھوڑی وسعت پیدا کیجئے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے ہیں، مگر حسد کی بولی مت بولیے، بریلی سے حسد مت کیجئے۔ آپ کا کام تو واٹس ایپ پر بیٹھ کے کھٹا کھٹ لوگوں کو میسج کر کے بھیجنا ہے اور لوگوں میں کنٹروورسی پیدا کرنا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 1500 کتابیں لکھی ہیں، ان 1500 کتابوں کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کمپیوٹر پہ ہے،
میں صرف ایک کتاب کا نام لوں گا، اعلیٰ حضرت کی فتاوی نظریہ، جو تقریباً 25,000 صفحات پر مشتمل کتاب فتاوی نظریہ، جو کمپیوٹر پہ موجود ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ تو ہر وقت کمپیوٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہوئے ہیں، فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے الٹے سیدھے قسم کے بیان لیے چلے جا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا لکھا خواجہ کی شان میں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ رات کفایت نہیں کرے گی، مگر آپ اتنی کتاب پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کمپیوٹر پہ موجود ہے فتاوی نظریہ، کمپیوٹرائز دور ہے، ایک بٹن دبائیے خواجہ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں کیا کیا کتنا کتنا لکھا ہے، ایک بٹن پہ وہ سارا میٹر یکجا اکٹھا ہو جائے گا تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں اتنا لکھا، آپ اتنا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر میں اعلیٰ حضرت کا صرف ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کیا لکھا۔ لوگ اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں کہ یہ قادری ہیں، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اعلیٰ حضرت صرف قادری ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت چشتی بزرگ بھی ہیں۔ کیا بات ہے، سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ کا نام ہے احمد رضا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اعلیٰ حضرت چشتی بھی ہیں۔ بے شک علماء سے پوچھنا، توصیف رضا آئے تھے بریلی سے، اعلیٰ حضرت چشتی کہہ کے چلے گئے۔ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، واہ واہ، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور صرف چشتی ہی نہیں تھے، وہ نقشبندی بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جتنے سلاسل کی خلافت حاصل تھی، 21 سلاسل میں اعلیٰ حضرت نے بیعت فرمایا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جن کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت چاہیے ہوتی، اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے سلسلہ چشتیہ کی خلافت بھی لکھ کر دیتے۔ ہاں، رنگ جو غالب تھا وہ قادریت تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کے علم و فضل و کمال کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت جب قبولیت دعا کے مقامات گنانے پر آئے ہیں تو مقامات لکھتے چلے جا رہے ہیں، قبولیت دعا کے دن لکھتے چلے جا رہے ہیں، قبولیت دعا کے اوقات لکھتے چلے جا رہے ہیں، قبولیت دعا کے مقامات لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مقامات لکھنے پر آئے تو فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے، آستانے پر کھڑے ہو کر جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم اپنی زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواجہ کے آستانے پر چلے جاؤ، خواجہ کے آستانے پر تمہارے زبان میں قبولیت دعا کی تاثیر پیدا ہو جائے گی، جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت 1000 منقبتیں لکھ دیتے خواجہ کی شان میں تو قوم کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ایک جملہ میں قوم کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے، یہ منصب ہے، یہ علم و فضل و کمال ہے اعلیٰ حضرت کا۔ بات میں اپنی کہاں لمبی کروں، تقریر جو ہے وہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی محنت شاقہ سے اس پنڈال کو سجایا ہے، مگر مرضی مولا کہ اس شان کے ساتھ پروگرام نہیں ہو سکا جتنا مجمع اس وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بارش اور آندھی طوفان نہ ہوتا تو یہ پورا پنڈال بھر جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب السماوات و رب العرش العظیم کن لی جارا من شر حاسد اذا حسد وشر الجن والانس واتباعهم یغیر علینا احد منهم ويطغيني عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك لا اله الا الله الحليم الكريم۔ اللہ کافی
قصدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بد نظر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر یا شبیر یا شبر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ بلگرانی الہی خیر گردانی بحق شاہ اجمیری الہی خیر گردانی بحق شاہ بریلی الہ العالمین اس جلسے کو اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما اس محفل پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو آئے جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے مالک مولا تو سب کی حاضری کو قبول فرما لے اور سب کے علم عمل میں ترقی عطا فرما سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مسلمانوں کو زبر فرما اعدائے مخالفین مسلمان کو زیر فرما اعدائے اسلام کو الٹا پیش فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام